چلا سوشل میڈیا پہ چلا، اور گودی میڈیا، ٹھیک ہے، گود میں لینے والا، تو اس نے بھی جو چلایا، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں ہم تو نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، تو پھر میں بھی کیوں نہ بھائی، اشاروں میں سمجھ جائیں۔ دیکھیے یہ حرکتیں جو ہے نا، ابو جہل مرا ضرور لیکن اس کی نسلیں بھی تو باقی ہے نا کہیں نہ کہیں، تو یہ حرکتیں ماضی میں بھی ہوئی ہے، لوگوں نے صاف ستھرے انداز سے یہ کہا ہے، نعوذ باللہ، کسی نے 36 آیتوں کے بارے میں بھی کہا، اس کے اوپر کے بھی لوگ ہیں کچھ، اور بعض تو کہتے ہیں نعوذ باللہ پورے قرآن بین کر دو، ایسے بھی ہے۔ اچھا ابو جہل تو یہی کہہ رہا تھا نا، ابو جہل پورے قرآن کو بین کرنے کی بات کر رہا تھا، اس کی اولاد جو بچی اور قیامت تک چلے گی، اس کی فکری اولاد، تو وہ تو کہے گی نا، کبھی کہے گی 26 نکالو، کبھی 24 نکالو، کبھی 36 نکالو۔ اب اس کو اگر میں موضوع بحث بناتا ہوں تو خیر یہ بھی ایک ایسا ہوگا کہ چونکہ چل رہا ہے نا میڈیا میں، اس لیے اس کو صرف ذکر کرتے ہوئے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں نا وہ قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ ان 36، 26، 24 جس کو جیسا اعتراض، ان آیتوں کے نکالے جانے پر ہمارا خون کھولتا ہے، کھولنا بھی چاہیے، ایمان کی پہچان۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اس کے زیر زبر کو نکالنا تو دور کی بات، کوئی انکار بھی اگر کرتا ہے کافر ہو جائے گا، کہنے والا کافر ہے، کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قرآن کی آیتوں کے نکالے جانے کی بات کو لے کر میں اتنا جوش میں آتا ہوں، مجھے اتنی جذباتیت کا میں احساس کرتا ہوں، اتنا جذباتی ہو جاتا ہوں، کیا ان آیتوں کو میں بھی جانتا ہوں؟ یہ بنیادی سوال نہیں سمجھا آپ؟ ان آیتوں کو میں جانتا ہوں کیا؟ ہر شخص سوچے، میں آپ ہی سے اگر پوچھ لوں کہ بھائی وہ فلاں فلاں ایسا ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ قرآن کی آیتیں نکال دی جائے، تو آپ نہ جانے جتنی زمانے بھر کی بچپن سے اب تک یاد ہوگی آپ کو، سب دے دیں گے آپ۔ اب کیا دیں گے میں نے نہیں کہا کیا دیں گے، غصہ آپ ظاہر کریں گے، لیکن اگر میں کہوں کہ ٹھیک ہے وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن وہ آیتیں اس میں سے ایک تو آپ بتا دیں ذرا کہ کون سی ہے، مولانا وہ تو میرے کو ذرا پوچھنا پڑے گا ذرا۔ تو پٹھان صاحب کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، ایک برہمن کے سینے پہ چڑھ گئے، بوگی میں ان کو دکھا اکیلا، ارے یار یہ تو مست ہاتھ میں آ گیا، بولے اپنے آپ چڑھ گئے، کلمہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ فضیلت سن رکھی تھی ہم جیسے مولویوں سے کہ کسی کو ایمان میں داخل کرنا بڑا آپ کی جنت پکی، چڑھ گئے سینے پہ، کلمہ پڑھ۔ اب وہ بیچارہ برہمن وہ سوچا کہ یار پٹھان میرے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، خیریت اسی میں کہ ہاں بولو، اس نے کہا منظور، پکا؟ جی ہاں بالکل۔ بدلے گا تو نہیں؟ بالکل نہیں بدلوں گا۔ ٹھیک ہے، ایسی پوزیشن میں لیٹا رہے، بازو کی بوگی مولوی صاحب ہے، ان کو لے کر آتا ہوں، وہ تجھے کلمہ پڑھائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جس قرآن کے حوالے سے ہمارا یہ رویہ ہے، ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن اس کے اوپر کی بات یہ ہے کہ اس قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ آخر میں اس کو یوں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ شب برات ہو، بعض اقوال کے اعتبار سے میں نے اپنا علمی دفاع کیا کہ قرآن سے بھی اس رات کو تعلق، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بعض اقوال کے مطابق قرآن کا نزول، اور اگر ان اقوال کو بھی آپ تھوڑا سا وہاں سے گزرتے ہوئے رمضان تک پہنچے تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وہ مہینہ بھی بہت قریب، شب برات بھی بہت قریب، قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ تو کیوں نہ بھائی یہ عزم کریں کہ آؤ قرآن سیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ یہ عزم تو کرو، انشاءاللہ تو کہو، ایسے بھولنا چاہیے تھی مسجد۔ میری ذمہ داری یہ ہے ہم سب کی کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق پیدا کریں۔